بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انی افترضت علی امتک 5 صلوات وعہدت عندی عہدا انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ 5 وقت کی پابندی نہیں کرتا، بھلے 3 کی، 4 کی، 2 کی پابندی کرتا ہے لیکن فجر چھوڑ دیتا ہے، یا کاروبار کے ٹائم پر ظہر یا عصر کو چھوڑ دیتا ہے، یا عشاء میں سستی کر کے سو جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو معاف بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور بھی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح سے وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع اور خضوع سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں، چاہے تو اس کی مغفرت فرما دیں، چاہے تو عذاب دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ رب العالمین عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد و ذمہ داری کے ساتھ اس کو معاف فرما کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند شخص کسی کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت اور تکلیف بھی نہیں، مالک الملک، خالق کائنات، خالق 2 جہاں، وہ خود عہد کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر اور نقصان ہے۔ آدمی اپنے عقل سے بھی سوچے کہ جب اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا 5 نمازوں کی وجہ سے، تو پھر ہم سستی کیوں کریں؟ لیکن یہاں ایک دل میں شبہ آتا ہے کہ بہت سارے نمازی لوگ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ چوری بھی کر لیتے ہیں، خیانت بھی کر لیتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو نماز آداب کے ساتھ پڑھے گا وہ کبھی چور نہیں ہو سکتا۔ جو نماز اللہ کے خوف کی وجہ سے پابندی سے 5 نمازیں پڑھے وہ کبھی بھی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی صغیر گناہ تو ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے، نماز اور نوافل پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز اچھی سمجھو ساری زندگی کے ہر طرح کا معاملہ اس کا اچھا، اگر نماز اچھی نہیں تو سمجھو کہ اس کی خیر بھی نہیں۔
فضائل ذکر میں سے ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور یہ خبر سنا کر گیا کہ اللہ جل جلالہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ جو لوگ خالص اللہ کے لیے اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم، مسائل جو احکامات ہیں، قرآن ہے، وہ سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ فرشتوں تم اتنی بڑی عبادت نہیں کرتے جتنے یہ میرے بندے میرے ذکر میں ابھی لگے ہوئے ہیں، ان کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اگر عبادت کرتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک وہ بندہ ہے جو نافرمانی کرنے کی طاقت رکھے پھر بھی نہ کرے تو یہ بڑی شان ہے۔ اگر نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تو پھر اسی کا نافرمانی نہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے جس کو حرام کا پیسہ مل سکتا ہے، خیانت کا پیسہ اس کے پاس آ سکتا ہے، کہیں راستے کے اندر پڑا ہوا پیسہ اس نے دیکھ لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے دیکھا پیسہ پڑا ہوا ہے، ابھی یہ بندہ نہیں اٹھاتا، اور دوسرا بندہ ایسا ہے جس کے سامنے پیسہ آیا ہی نہیں، کوئی کہیں سے کوئی خیانت وغیرہ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں نکلی، پیسے سامنے آئے ہی نہیں، تو وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دیکھو کتنا بڑا بزرگ ہوں کہ میں نے پیسے نہیں اٹھائے؟ کون سے پیسے نہیں اٹھائے بھائی؟ تیرے سامنے تو پیسے آئے ہی نہیں۔ ہاں، وہ بزرگی کا، وہ کرامت کا، وہ شان کا لائق ہے جس کے سامنے موقع آیا، کوئی دیکھنے والا روکنے والا نہیں تھا، پھر بھی نہیں اٹھایا، تو یہ ہے شان۔ اسی طریقے سے فرشتے بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کیا ہوتی ہے، لڑکے لڑکی کا تعلق کیا ہوتا ہے، کھانا کھانے میں مزہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چوری کی اور اس طرح کی باتیں سوچیں گے ہی نہیں، دوسروں کے مال پر نظر رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن انسان ہے، سمجھتا ہے کہ یہ عورت حسین ہے، میری طرف متوجہ بھی ہے، میرے اشارے پر آ بھی سکتی ہے، پھر بھی اس کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہے کمال۔ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کھانا ہے نا، یہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر کے اپنے بھوک مٹاؤں گا بس، لیکن اگر وہاں سے جاتے جاتے تھوڑا سا سامان اٹھا لوں گا نا تو بہت کڑھائی فرائی بنا سکتا ہوں، دوسروں کی طرح بھی میں بھی کھا سکتا ہوں۔ لیکن بولتا ہے چھوڑو، اسپیشل کھانے کے اندر اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کیونکہ خیانت ہو رہی ہے، اور سادہ کھانے کے اندر اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کمال کی بات کہ اس کو موقع تھا لیکن اس کو ٹھکرا کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے سادگی پر اسی نے گزر سفر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذکر کرنے کی اور نماز کی پابندی کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔